ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یا میں نے آپ سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا. اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا. آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا
کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھئی سوال بڑا سمپل ہے۔ آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا۔ تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کیس کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، دو چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی سکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت للعالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں، انٹرنیشنل سکولرز کو میں نے انگیج کیا، اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو۔ یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی، اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، اور لوگوں کو تیار کریں۔ میری جو بیوی بشرا بیگم، ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے، کس چیز کے؟ کہ وہ ایک ٹرسٹی ہیں، ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا۔ کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے، انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر، انہوں نے پڑھا، یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے، تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا۔ ٹرسٹی کو لکھا ہوا ہے ڈیڈ میں، نہ ایک آنا مل سکتا ہے، نہ ان کی تنخواہ ہے، نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے، نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا، مثلا شوکت خانم ہے، تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا، تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دے، یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ، جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ، باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے، چاہے وہ القادر ہو، چاہے نمل یونیورسٹی، چاہے شوکت خانم ہو۔ نہ مجھے 1 روپے کا فائدہ آج تک شوکت خانم سے ہوا، نہ نمل یونیورسٹی سے ہوا، اور نہ القادر سے ہوا، کیونکہ القادر ایک پروفیشنل اب وہ چل رہا ہے، وہاں سارے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے، جو بھی القادر میں پڑھ رہے ہیں سب کو مفت مل رہی ہے، اور ان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مقصد کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں نیب کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا، کدھر؟ اچھا، کیونکہ پیسے کا تو کوئی بتا نہیں سکتے، مجھے کیا پیسے کا فائدہ ہوا؟ تو کہہ رہے نہیں، سیاسی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا، کہ جس طرح القادر سے میری سیاست جم گئی۔ یہ ہے کیس۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگوں کو بتا، 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا، اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ جی دیکھیں آپ کو تو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور ملک ریاض کو آپ نے کیوں کیا؟ بھئی ملک ریاض کو اس لیے کیا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بلڈر ہے وہ ہے ملک ریاض، اور ملک ریاض میرا کیا انٹرسٹ تھا، وہ اس کے پاس جو موبلائزنگ اکوپمنٹ ہے وہ سب سے تیزی سے کام کرتا ہے، یعنی وہ اگر آپ اسے کہے کوئی اتنی تیز کام نہیں کرتا جتنا ملک ریاض کی کنسٹرکشن کرتی ہے۔ میرا انٹرسٹ کیا تھا کہ وہ جلدی سے سیٹ اپ ہو القادر، جتنی جلدی سیٹ اپ ہو، اور میں اگر پرائم منسٹر تھا میں ان کو فائدہ پہنچا سکوں، انٹرنیشنل سکولرز لا سکوں ہوتے ہوئے اس وقت۔ میرا تو صرف یہ انٹرسٹ تھا، اور مجھے اس سے کیا انٹرسٹ ہے؟ جس طرح ہر سال شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، تو کیا وہ میری ذات کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں، وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا، مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی، اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، 1 تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے۔ اور
جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا، اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو، تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں، جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب میں جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی. تو یہ تھا.